بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ مسل لینا اور پھر ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مگر ہاں میں اس کے ساتھ ساتھ روحانی علم بھی کرتا ہوں۔ اگر تم سچ مجھ یہ چاہتے ہو کہ میرا یہ نسخہ کارآمد ہو تو بہتر ہے کہ جس مکان میں رہائش پذیر ہو، جہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو، اس کے بارے میں مکمل معلومات دو تاکہ میں پتہ لگا سکوں کہ کیا آخر وہ کون سی وجہ ہے جو تمہارے ہاں اولاد کی خوشی نہیں آنے دے رہی۔ سلطان معظم نے خاموشی سے ایک جانب کو پتے پر لکھ کر اس شخص کو دے دیا اور پھر اس گھر سے باہر نکل آئے۔ سلطان معظم واپس اپنے اسی مکان میں آ چکے تھے جس کا پتہ انہوں نے اس حکیم کو دیا تھا۔ اب انتظار تھا تو بس رات کا۔ وہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں تھا بلکہ برائیوں میں گرا ہوا تھا جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا تھا، پیسے بٹورنا تھا۔ وہ حکمت ضرور رکھتا تھا، علم بھی بہت تھا، لیکن اس نے اپنے علم کا استعمال غلط کاموں میں کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ اس کے پاس پتھر تھے، مٹی تھی، جڑی بوٹیاں تھیں، مختلف اشیاء مریضوں کو دیا کرتا تھا تاکہ ان سے اپنا مطلب نکلوا سکے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سلطان معظم اس مکان میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ہی پتھر پیسا ہوا پڑا تھا اور وہ اسے ایک پیالے میں گول کر رکھ چکے تھے تبھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار سے اتر کر کوئی شخص اندر داخل ہوا ہو۔ سلطان معظم حیران ہوئے تھے لیکن پھر بھی محسوس ہونے نہیں دیا تھا۔ سامنے ہی اپنا چہرہ چھپا کر ایک سپاہی بالکل عورتوں کا لباس پہن کر بیٹھا تھا۔ سوائے سلطان محترم کے اس بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ اس وقت سلطان معظم کے حجرے میں ایک سپاہی عورت کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے۔ سلطان محترم نے اس پتھر کے میزے کو سپاہی کے وجود پر لگانا شروع کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ دونوں ایک جانب کو گر کر سو چکے تھے۔ اسی وقت کھڑکی کھلنے لگی اور دو لوگ کود کر گھر کے اندر آئے تھے۔ سلطان معظم حیرت میں مبتلا تھے۔ جیسے ایک شخص نے آ کر سپاہی کے وجود کو چھونا چاہا کہ تبھی وہاں پر ایک دم سے سلطان معظم اور سپاہی کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کوئی عورت نہیں بلکہ دو مرد ہی موجود ہیں تو وہ دونوں ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن تب گھر کی چھت پر موجود سپاہی بھی نیچے کو کود آئے تھے اور ان دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب ان کے چہروں سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حکیم اور حکیم کے ساتھ اس کا ایک چیلا موجود تھا۔ سپاہی ان کو پکڑ چکے تھے جبکہ سلطان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کہنے لگے کہ کون ہو تم؟ آخر ہوتے کون ہو ہمیں یوں پکڑنے والے؟ چھوڑو ہمیں ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان معظم اپنا تعارف کروا کر کہنے لگے میں اس پوری سلطنت کا سلطان ہوں، بتاؤ کیا بگاڑ لو گے تم میرا؟ تم میں اتنی جرت ہے کہ تم حاکہ وقت کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو۔ جیسے حکیم کو یہ علم ہوا کہ اس وقت وہ حاکہ وقت کے سامنے کھڑا ہے تو رونے لگا۔ روتے ہوئے سلطان معظم کے قدموں میں گر گیا۔ سلطان معظم مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نظر اٹھا کر بات تک نہ کرتا۔ اور سلطان معظم بپر کر سیکپا ہو چکے تھے، غصے سے کہنے لگے کہ بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ سر جھکا کر گویا بہانے ڈھونڈنے لگا، لیکن سلطان معظم نے اسی پل ساتھ کھڑے سپاہی کی پشت پر باندھے ہوئے دستے میں اٹکی ہوئی میدان سے تلوار ایک ہی جھٹکے سے نکال لی۔ اس شخص کی گردن پر رکھ کر کہنے لگے خبردار جھوٹ بولا تو سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے اور جو کچھ اب تک کرتے آ رہے ہو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ پہلے تو وہ شخص گھبرایا، پھر ڈرتے ہوئے کہنے لگا سلطان معظم معاف کر دیجیے گا، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے پاس جو بھی مرد آتا اور آ کر کہتا میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں اس کا یوں ہی معائنہ کرتا ہوں اور پھر جب اس میں کوئی بیماری نہ آئے تو اسے یقین دلاتا ہوں کہ میرا کرنے والا عمل تم پورے طریقے سے کرنا، یقیناً تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ شروع سے ہی مجھ میں ہوس عروج پر تھی، اتنا خود پر کنٹرول کرتا رہا، لیکن پھر میں نے نیا تجربہ اپنا لیا۔ میری دو بیویاں تھیں، دونوں ہی مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، میں دونوں کو ہی برابر کے حقوق دیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا، میری دونوں بیویاں مجھے چھوڑ کر گھر سے چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ یوں جب لوگ میرے پاس اپنے نامرد ہونے کے غم لے کر آتے اور یہ کہتے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے تو میں بہانے سے ان کے پتے لے لیتا اور انہیں اوقات کار بتا دیتا تاکہ اس وقت جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بناؤ گے، رشت روز کرو گے، جس کا میں حکم دوں گا تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی، ورنہ تم ساری زندگی اپنی اولاد کا منہ دیکھنے کو بھی ترستے رہو گے۔ یوں جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا تو میں اسے یہی مشورہ دیتا اور پھر میری دی ہوئی دعا سنگا کر وہ لوگ بھی ہوش ہو جاتے اور میں اور کبھی کبھار میرے شاگرد ان عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کرتے تھے۔
تاکہ ہم نہ صرف اپنی شہوت کو کم کر سکیں بلکہ جب ان مردوں کو خواتین حاملہ ہو جاتی تو خوشی خوشی ہمارے لیے تحفے اور انعام لے کر ہمارے گھر چلے آتے اور ہم انعام سے نواز کر کہتے آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کے پکڑ میں نہ آ سکوں گا، لیکن یہی میری خوش فہمی تھی، کیونکہ سلطان معظم میں آپ کے آگے ہار گیا۔ سلطان معظم انتہائی غضبناک ہو چکے تھے۔ اس شخص کو ساری رات اس گھر میں باندھے رکھا۔ اگلے روز اس علاقے کے ایک بہت بڑے بازار میں ڈنکے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس شخص کو گدھے پر بٹھایا گیا، گلے میں جوتوں کا ہار پہنایا گیا اور منہ پر کالک مل کر پھر گدھے پر بٹھا کر اسے پورے شہر میں گھمانے کے بعد اس بڑے بازار میں لایا گیا، جہاں پر اس وقت لوگ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ سلطان معظم انتہائی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی سلطان معظم کے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ سلطان معظم غصے میں ہر ایک شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ کون ہے وہ جس شخص کو پہچانتا ہے۔ وہاں پر کتنے ہی لوگ تھے جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ ہم اس شخص کو پہچانتے ہیں، لیکن سلطان معظم جان کی امان ہو، اگر اسے اتنے مشہور پہنچے ہوئے حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ سلطان معظم کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی واضح طور پر دیکھ سکتے تھے، مگر سلطان معظم نے پھر ایک سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی اس کے علاج پر غور کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ یہ کس طرح سے علاج کر رہا ہے؟ سلطان معظم نے اس کے بعد اس شخص کی ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی، مگر اس حکیم پر اندھا یقین کرنے کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، ناممکن ہے، یہ حکیم کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اس حکیم نے خود اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتائی تو مجبوراً لوگوں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ ہر کوئی اس کے نام لے کر مرد آباد کے نعرے لگانے لگا۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ یہ شخص ہماری عزتوں کا قاتل ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے ہماری پردہ دار عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو اس کے خلاف ہو چکے تھے، اب جو اس کے حامی تھے وہ بھی اسے تنہا چھوڑ چکے تھے اور یہی صدائیں بلند کر رہے تھے کہ شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے ہماری عزتوں کو پامال کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ عجیب و غریب کام کرواتا رہا ہے، جس سے ہمارا یقین ہمارے رب پر کھوکھلا ہوتا چلا گیا، اور ہم اپنے رب کے بجائے اس کے ان کاموں میں لگ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے لگے۔ اگر وہی وقت ہم قرآن پاک پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں خرچ کرتے تو شاید ہماری کوئی حاجت ایسی نہ رہتی جو پوری نہ ہوتی، بلکہ رب کی یاد میں اگر ہم اپنا وقت مخص کرنے لگے تو پھر ہمیں یہ چھوٹی موٹی ضروریات اور خواہشیں بالکل معمولی سی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ دنیا دائمی زندگی ہی لگتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے، تو پھر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو سکے اور ہم وہاں پر اپنی تمام تر حاجتوں کو مکمل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ سلطان معظم نے جب یہ سنا تو انہیں خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کے الفاظ نے بلا کر وہاں موجود لوگوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان معظم نے اس شخص کو اسی حالت میں اپنے شہر لایا تھا۔ بے سر عام اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، وہ مر چکا تھا، لیکن لوگوں نے آئندہ آنے والے سبھی ڈونگے اور اس طرح کی حرکت کرنے والے سبھی طبیبوں اور عاملوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر مستقل میں بھی کوئی ایسا حکیم دکھائی دے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہو یا پیسے بٹورنے کے لیے حرف دکھاتا ہو تو اس کی شکایت سلطان معظم کے دربار میں آ کر لگانی ہے، تاکہ بر وقت اس کا صحیح طریقے سے علاج سلطان معظم اپنے ہاتھوں سے کر سکیں۔